الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانیاں، مشکلات، مصائب، ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہے۔ اولاد کے ہاتھوں، شوہر چھوڑ گیا، رشتہ دار منہ نہیں لگاتے، عورت تنہا ہو گئی ہے، بچوں کے بارے میں پریشان ہے، بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، گھریلو معاملات سنبھلتے ہی نہیں ہیں، رویوں کی تنگی ہے۔ جس طرف بھی منہ کریں ہر کوئی کمزور کو، تنگ دست کو صرف دھکے ہی مارتا ہے۔ جو اصل عزت رہ گئی وہ صرف امیروں کی رہ گئی۔ تو گویا لوگوں نے لوگوں کو ان کے مالوں سے جاننا شروع کر دیا اور زندگی مشکل سے مشکل ترین ہو گئی۔ اور جو اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سبھی کے لیے ایسے ایسے مصائب زندگی میں کھڑے ہیں کہ ہر شخص اپنے حصے کا امتحان دے رہا ہے۔ کوئی دوسرے کے لیے آسانی نہیں بننا چاہتا۔ اگر بڑے چھوٹوں کے لیے آسانی بن جائے تو یقیناً بڑوں کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اسی طرح چھوٹے اپنے بڑوں کے تابع دار ہو جائیں، کسی دوسرے کے لیے آسانی اور خیر کا باعث بن جائیں۔ ہر تکلیف، آزمائش اور سہولت اور خوشی ہمیں جان لینا چاہیے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے پریشانیاں ہوں، مصائب ہوں، ان کا حل صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کریں، اور توجہ کس سے کرنی ہے؟ توبہ سے، استغفار کے ذریعے اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیں۔ گویا کہ اللہ کو اپنے مسائل حل کرنے کا وکیل بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی سہارا نہیں چھوڑتا، کیونکہ آپ نے اپنے مسائل کا وکیل جو ہائر کیا وہ اللہ کو کیا ہے۔ اس کی شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے انسان کو استغفار کرنا، تو انسان بظاہراً ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تکلیفوں میں ہے، لیکن وہ تکلیفیں جو اللہ سے جوڑ دیں نعمت بن جاتی ہیں۔ ہر لحظہ، ہر آن اللہ کی بے شمار ہمارے پاس نعمتیں ہیں۔ تو ظاہری پریشانیاں جتنی بھی آ جائیں، بندے کو ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ شکر ہے اللہ کہ تو نے دعا کا دروازہ کھولا ہوا ہے، شکر ہے اللہ تو نے استغفار کی توفیق دی ہوئی ہے، شکر ہے اللہ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، تیرے سوا لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ کیونکہ یاد رکھیے، جب آپ اپنے مسائل کو لوگوں کے دروازوں پر لے کر جائیں گے تو پھر درد کے دھکے کھائیں گے۔ جب اللہ پر چھوڑ دیں گے تو اللہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، تو مخلوق خود آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، وقت پہ نمازیں ادا کرنی ہے، سورہ واقعہ، سورہ طارق فجر میں پڑھنی ہے، مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق فجر میں بھی پڑھیے، مغرب میں بھی پڑھیے۔ اس کا اہتمام کریں، استغفار کی کثرت کریں، نمازوں کے بعد بھی دعائیں کیجیے۔ جیسے معلوم ہو، جس طرح توفیق ہو، جتنی حالت ہو یا جتنا ہاتھ میں پیسہ ہے، چیزوں کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، عقل کے ذریعے خدمت کر کے حسب توفیق صدقہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تسبیحات ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات حل فرما دیں گے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ الفاظ کیا ہیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسی طرح کوئی شخص مصیبت، پریشانی میں پڑ گیا ہے، دور ہی نہیں ہوتی پریشانی، ہٹتی ہی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ عمل کیا ہے؟ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ نماز فجر پڑھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ذکر میں مشغول رہیں یہاں تک کہ سورج نکلا، پھر 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھ کے اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، اور کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 11 بار پڑھنی ہے۔ جب یہ پڑھ لیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر سجدے میں سر رکھیں
اور اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کی دعا کیجیے. انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے، ہر قسم کی مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی اور دل کو اطمینان حاصل ہوگا، حاجت براری بھی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تمام مسائل حل فرما دیں گے. کیوں؟ کیونکہ استغفار، قرآن کا پڑھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہر حال میں ہماری آنے والی تکالیف کو، مسائل کو، پریشانیوں کو زائل کر دیتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ اللہ سے جڑنا ہے. یہ جو زندگی میں کچھ لمحے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے مسائل آ جاتے ہیں، ان کا اصل حل یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، مسائل دور ہو جاتے ہیں. اور اگر پھر بھی مسائل قائم رہتے ہیں تو ان کی دعائیں جاری رکھو، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی عادت رہی ہے. استغفار قرآن بتاتا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو قرآن بتاتا ہے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ سورہ نوح میں آتا ہے کہ استغفار کرو گناہ معاف ہوں گے. سورہ نوح کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے استغفار کرو بارش ہوگی. سورہ نوح کی ہی آیت نمبر 12 میں آتا ہے استغفار کرو اولاد نصیب ہوگی. پھر آگے آتا ہے استغفار کرو مال ملے گا. پھر آتا ہے کہ استغفار کرو باغات ملیں گے. ابھی آیت نمبر 12 ہی چل رہی ہے اور اللہ استغفار کے فائدے بتا رہا ہے کہ استغفار کرو تو نہریں جاری ہو جائیں گی. استغفار اب سورہ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 3 میں استغفار کرو تو خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی. سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں آ جاتا ہے کہ استغفار کرو تمہیں اللہ طاقتور بنا دے گا، قوت ملے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہو، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے. ہر غم، تکلیف اللہ اس کو نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا. یہ استغفار کے فائدے ہیں، یہ پریشانیوں سے نکلنے کے راستے ہیں. خود کو اللہ سے جوڑ لیں، مخلوق سے شکوہ، شکایت، گلہ سب کچھ ختم کر دیں. چند دن کا اس کا عمل ہوتا ہے، 21 دن تک اپنی زبان کو بند رکھ لیں لوگوں سے شکوہ کرنے میں، شکایت کرنے میں، گلہ کرنے میں، اور صرف اپنے آپ کو اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے جڑ جائیں. دیکھیں یہ ساری تکالیف، یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ ہماری سانس تک ہے. جیسے سانسیں ختم ہوں گی ان سب چیزوں کا وجود نہیں رہے گا، اور پھر ہم اس سفر کی طرف جائیں گے جس کا کبھی اختتام نہیں ہے، اور وہ ہے آخرت. تو ان مصائب پر صبر کر لینا آخرت کے سفر کو آسان اور گل و گلزار بنا دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.